بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک انتہائی اہم خبر لے کر کے میں اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس خبر پر میں انشاءاللہ مختصر سا تبصرہ بھی کروں گا انشاءاللہ۔ یہ خبر تو پرانی ہے لیکن ہے بڑی اہم، آپ اس کو پوری سنیے گا۔ یہ واقعہ ہے، میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ ہے راولپنڈی کا، اور جنرل محمد ضیاء الحق شہید کے زمانے کا واقعہ ہے، جب وہ صدر تھے، مارشل لا اس وقت تھا، اس زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ راولپنڈی کا واقعہ ہے، سینٹرل گورنمنٹ ہسپتال، اس کے وسیع و عریض میدان میں ایک ہوٹل تھا، اس کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے پیرز ہوٹل اور عروسا ہوٹل۔ وہاں بدکاری کے الزام میں 27 افراد کو گرفتار کیا گیا اور پھر اس کو کوڑے لگائے گئے۔ اس زمانے میں کوڑے لگاتے تھے۔ یہ ایک تاریخی حصہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ میدان جس میدان میں کوڑے لگائے گئے، پیرز ہوٹل کے بالکل سامنے مری روڈ پر واقع ہے۔ پھر اس کے بعد میدان میں زیر تعمیر ایک عمارت ہے، اس عمارت کی چھت پر ایک اسٹیج بھی بنایا گیا۔ میدان کے ارد گرد ہزاروں افراد موجود تھے کوڑے لگانے کا منظر دیکھنے کے لیے۔ اعلان ہوا ہوگا تبھی تو لوگ جمع ہوئے۔ جب مجرموں کو کوڑے لگ رہے تھے تو یہ لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ کوڑے لگانے کی کارروائی 4 گھنٹے میں مکمل ہوئی۔ ہوٹل کا مالک پیر صلاح الدین، نام یاد رکھیے، پیر صلاح الدین، اور مینیجر جو لڑکیوں کو ورغلا کر گناہ کی زندگی گزارنے پر مجبور کرتے اور اس گناہ کے ذریعے کاروبار میں دولت بنا رہے تھے، غیر انسانی، غیر اسلامی، غیر اخلاقی کبھی حرکت یہ کر رہے تھے۔ بے سہارا لڑکیوں کو سرپرستی کا لالچ دے کر پھنساتے اور انہیں ورغلا کر گناہ کی زندگی گزارنے پر مجبور کرتے وہ، اور اس گناہ کے کاروبار سے دولت بنا رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ جب مارشل اللہ حکام نے پیرز ہوٹل پر چھاپا مارا تو ایک رات کی آمدنی 35,000 روپے کیش برآمد ہوئی۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1979 کی۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آج اس رقم کتنی ہوگی۔ 26 ملزم پکڑے گئے جن کو کوڑے لگائے تھے۔ ان میں ایک مجرم کا نام نصیب الرحمان تھا۔ ان کو کوڑے لگنے کے دوران پیشاب خطا ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا، تو کوڑے مارنے کا منظر غیر ملکیوں نے بھی دیکھا۔ جب بے ہوش ہو گیا تو اسے اسٹریچر پر ڈال کر لے جایا گیا۔ یہ ساری خبر جو ہے روزنامہ جسارت کراچی 25 اور 26 اکتوبر 1979 کو شائع ہوئی ہے۔ اگر آپ کو اخبار نہ ملے
تو ہم سے رابطہ قائم کیجیے، مجھے واٹس ایپ پر فون کیجیے، انشاءاللہ میں آپ کو وہ اخبار کی کاپی آپ کو واٹس ایپ پر بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ میرا واٹس ایپ نمبر میں بتاؤں گا آخری میں انشاءاللہ۔ اب میں کچھ تعارف کراتا ہوں پیرز ہوٹل اور اس عروسہ ہوٹل کے مالک کا۔ اس مالک کا نام پیر صلاح الدین تھا۔ اس کا تعلق قادیانی گروہ سے بتایا گیا، اخبار میں ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اور وہ قادیانیوں کے تیسرے خلیفہ مرزا ناصر کا قریبی عزیز تھا، یہ بھی اخبار میں ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، اخبار میں موجود ہے۔ پیر صلاح الدین نے قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی ہے، ترجمہ بھی کیا ہے، لیکن اب آپ کو غائب ہے، وہ نظر نہیں آئے گا کہیں بھی۔ اس کی جو حرکات ایسی تھی نا، تو قادیانیوں نے اسے غائب کر دیا۔ اس نے جو قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر لکھی، وہ حکیم مبارک احمد خان ایمن آبادی نے قرآن پبلیکیشنز اسلام آباد سے شائع کی۔ یہ بندے کا مجھے علم نہیں ہے کہ کون ہے، شاید قادیانی ہوگا۔ پیر صلاح الدین کے والد کا نام پیر اکبر علی ہے۔ پیر صلاح الدین نے ایک لمبا عرصہ سرکاری نوکری کی، ڈپٹی کمشنر اور ڈپٹی سیکرٹری بھی رہا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد علمی سرگرمیوں میں توجہ دی اس نے۔ ان کی وفات پر قادیانی اخبار الفضل ربوہ، اس میں 28 مارچ 1993 1993 اخبار الفضل میں شائع ہوا تھا۔ مختصر حالات، 28 مارچ الفضل میں 1993 کو شائع ہوا تھا۔ اب یہ اخبار قادیانی ویب سائٹ پر سے غائب ہے، انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ کیوں ڈیلیٹ نہ کرتے؟ بدنامی تو ہونی تھی نا۔ پیر صلاح الدین مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے قائل تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرزا قادیانی کی شکل میں دوبارہ آیا، یہ ان کا عقیدہ ہے قادیانیوں کا، اس کا قائل تھا یہ پیر صلاح الدین۔ پیر صلاح الدین 24 مارچ 1993 کو راولپنڈی میں فوت ہوا۔ پیر صلاح الدین ویسے تو پیرز ہوٹل کا مالک تھا، لیکن اس کا ایک اہم کارندہ جن کا نام میں نے پہلے بتایا نظر بخاری تھا، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بدکاری کا اڈا چلانے کی تربیت حاصل کرنے کے لیے یورپ آیا تھا۔ لوگ یہاں آتے ہیں یورپ میں علم سیکھنے کے لیے، لیکن یہ نظر بخاری بدکاری کا اڈا چلانے کا، اس کی تربیت حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا تھا یورپ میں۔ کہاں آیا وہ نہیں بتایا، وہ لکھا ہے یورپ آیا تھا۔ اب اندازہ لگائیے کہ بدکاری کا اڈا یہاں سیکھا۔ پیر صلاح الدین اور نظر بخاری دونوں کو کوڑا نہیں لگایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عمریں زیادہ ہو گئی۔ پیر صلاح الدین کی 64 ایئرس اور نظر بخاری کی 67 ایئرس ہو گئی تھی۔ تو قانون یہ تھا کہ 45 سال سے اگر اوپر ہو
تو اس کے کوڑے نہیں لگتے، ان کو کوڑے نہیں لگاتے۔ تو کیا کیا پھر؟ وہ جو اسٹیج بنایا گیا تھا عمارت پر، جو زیر تعمیر عمارت ہے، اس اسٹیج پر ان دونوں کے، پیر صلاح الدین اور نظر بخاری، ان دونوں کے منہ کو کالا کیا گیا، کالک لگائی اور گھمایا گیا، اسٹیج پر گھمایا۔ نظر بخاری کے بارے میں ہمیں یہ نہیں معلوم کہ آیا وہ قادیانی تھا یا مسلمان تھا۔ جن افراد کو کوڑے لگائے گئے تھے اس کے بارے میں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ کون ہے، یہ سارے لوگ مسلمان تھے یا قادیانی۔ پیر صلاح الدین کا ایک بیٹا محی الدین مطہر احمد نامی، اس کو بھی کوڑے لگے۔ جب اس کو اسٹیج پر لایا گیا اور پہلا کوڑا اس کو لگا تو اس نے کہا مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، کوڑے مارنے والوں سے کہیں، یہ اس نے کہا کہ کوڑے مارنے والوں سے کہیں کہ ذرا آرام سے مجھے کوڑے ماریں۔ بیچارہ افسوس ہوتا ہے۔ اور یہ قادیانی اندھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ قادیانیوں سے جب بات کرتے ہیں آپ لوگ تو کہتے ہیں یہ الہی جماعت ہے، اور پھر کہتے ہیں ہمارا خلیفہ اپوائنٹڈ بائی اللہ، اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اتنی نیک جماعت ہے، آپ آ جائیے، قادیانی بنیے۔ قادیانی نہ بننا، ان کی ایک ایک باتیں، ان کے ایک ایک احوال خود قادیانیوں نے جو مسلمان ہوئے تھے لکھے ہیں اور شائع کیے ہیں انہوں نے۔ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو بتاؤں، یہ تو ایک معمولی حالت ہے۔ اور چلیے پرانی باتیں چھوڑ دیجئے، اس یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی بڑی گڑبڑ کی ہے انہوں نے، اور میرے پاس ان کے وہ حالات محفوظ ہیں۔ خدا کے لیے سنبھل جائیے، قادیانیت کو ترک کر کے اسلام کو قبول کر لیجئے، اسی میں آپ کا فائدہ ہے، اسی میں آپ کے لیے خیر ہے۔ میں صحیح بات کہتا ہوں، ترک کر دیجئے قادیانیت کو، جلدی سے جلدی اسلام کو قبول کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔